اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، آپ سب کو ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے عقیدے کی کلاس نمبر 3 میں۔ میں اللہ سے اچھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن بچے خیر و عافیت سے ہوں گے، آرام سے اپنے آرام گاہ میں حفاظت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر علم سیکھنے کے لیے، اللہ ہماری تمام کی مغفرت کرے، اور جو بھائی بہن جو بعد میں سن رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس 2 میں ہم نے کچھ سوال آپ کے سامنے رکھے تھے اور اس کو ابھی حل کرتے ہیں۔ آپ تمام بھائی بہن سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس پورا ہفتہ ہوتا ہے، یعنی پورے اگر آج کا دن چھوڑ دے تو پورے اگلے پھر 6 دن باقی ہوتے ہیں، کہ 6 دن کے اندر اندر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم 7 سوالوں کو حل کریں۔ یعنی یہ سوال کوئی ایسے اگر باہر والے سوال ہوتے ہیں یا اس کے بدلے اگر ہمیں پیسے ملتے تو ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ علمی سوال ہے، یعنی یہ سوال جس پہ ہماری آخرت بنی ہے، یہ سوال جس پر ہمارے علم کا دار و مدار ہے، جنت اور جہنم کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم ان سوالوں کو چھوڑ دیں گے، لاپرواہی کریں گے ان سوالوں سے، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہمارے پاس اس علم سیکھنے کے لیے اتنا بھی وقت نہیں ہے، یعنی 5-10 منٹ، زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ایک سوال کو حل کرنے کے لیے، 5-6 سوال کے لیے، لیکن ہمارے پاس اگر اتنا وقت نہیں علم سیکھنے کے لیے، اللہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شریعت دی اس کے بارے میں جاننے کے لیے، تو پھر ہمارے پاس ہمارا جو وقت ہے 24 گھنٹے کا، وہ کہاں پر ہے؟ اگر 24 گھنٹے میں سے ہم 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے سو رہے ہیں تو بچے کتنے گھنٹے ہیں؟ تو گھنٹے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس کھانے میں، گھومنے میں۔ تو پھر یہ اگر یہ زندگی ہے تو پھر یہ زندگی نہ انبیاء کی زندگی تھی، نہ نیک لوگوں کی زندگی تھی، نہ صالحین لوگوں کی زندگی تھی، نہ شہید کی زندگی تھی۔ یہ زندگی شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والی زندگی، اگر ہمارے پاس دین کے لیے وقت نہیں۔ کوئز کو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال اور جواب جو آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا جواب تھوڑا مختصر ہو، ملتا جلتا ہو، یا پھر پورا کا پورا غلط ہو، تو آپ چیک کر لیں۔ تو اس کے بعد اگر پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے سوال کریں۔ سب سے پہلا سوال، علم کی ضرورت کسے ہے؟ ہر ایک فرد کو علم کی ضرورت ہے، یعنی علم کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی، چاہے وہ علم پہ چلتے ہوئے سیدھے راستے پر چلا جائے گا، اور لا علمی کی وجہ سے، علم کو چھوڑنے کی وجہ سے غلط راستے پر۔ اور اگر علم جب سیکھتا ہے اور صحیح علم سیکھنے کے بعد، تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر علم نہیں سیکھتا، لا علمی کی وجہ سے دنیاوی بھی نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی نقصان۔ علم دنیا کے لیے بھی ضرورت ہے اور آخرت کے لیے بھی ضرورت ہے، یعنی دنیا کا علم جو ہم دنیا کی جو میتھس، سوشل سائنس، انگلش اردو یہ پڑھ رہے ہیں تو دنیا کی ضرورت ہے، لیکن شریعت کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ایک الگ بات ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی علم کے لیے زیادہ فوکس، زیادہ پیسے، زیادہ وقت، زیادہ اہمیت اس کے لیے، اور شریعت کے لیے، شریعت کا جو علم ہے اس کے لیے بعد میں دیکھیں گے، بعد میں وقت ملے گا تو پڑھیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ بات یاد رکھیں، اس علم کو سیکھنے سے ہم جنت میں جائیں گے، اور لاپرواہی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اگر ہم صحیح علم سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کا تعارف کون ہے، رب ہمارا۔ اگر علم نہیں سیکھیں گے تو پھر اللہ کے بارے میں جان ہی نہیں سکیں گے، پتہ ہی نہیں کر سکیں گے کہ دیکھیں وہ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو جنت میں ڈال دیا گیا اور اپنے رب کا دیدار کرتا ہے ہر جمعہ۔ وہ خوش نصیب انسان ہے، جنت میں چلا گیا، اور جنت سے بڑی نعمت اپنے رب کا دیدار کرتا ہے ہر جمعہ۔ لیکن بدقسمت، بدبخت، بدماش شخص، میں تو کہوں گا کہ دنیا کا سب سے بیکار شخص، جس کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اور جس خالق نے اسے پیدا کیا اس خالق کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی اگر آپ دنیا میں اگر کوئی بلڈنگ بناتا ہے تو اس کو بلڈنگ کی تعریف کرنے والے انجینئر کو، یا پھر اس کی بلڈنگ کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کوئی پارک ہے اچھا بنا تو پارک کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی زو ہے تو زو کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کتنا اچھا بنا ہے۔ لیکن جو خالق نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اس کے بارے میں پڑھنے کا، پھر جب جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس نہ وہ آنکھ ہوگی جو ہم اپنے خالق کو دیکھ سکیں۔ لیکن ہم اپنا وقت کہاں پر گزار رہے ہیں یہ دیکھ لیں، کہ ہم یا تو
اس علم کے راستے پر اپنا وقت نکالے یا پھر کہیں اور؟ اچھا، اس کا اب یہ ہے کہ اس علم کے مقابلے میں، یعنی آپ دیکھیے کہ اس علم جو ہمارا سوال ہے کہ ہمارا مقابلہ شیطان سے کس عمل پر ہے؟ شیطان سے ہمارا مقابلہ کس پر ہے؟ علم پر۔ یعنی شیطان جب ہم علم سیکھتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے مقابلے میں۔ لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسا ہی علم کی باری، علم کی کلاس، علم کی مجالس، علم کی باتیں چلتی ہے، شیطان آ جاتا ہے لوگوں کو بھٹکانے، ستانے، سمجھانے، گھمانے کے لیے کہ بس وہ علم سے دور ہو جائے، بس ختم۔ علم سے دور ہو جائے تو اس پھر وہ کہتا بھی کہ علم سے کیا فائدہ، یہ تو بس تھوڑا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پھر بور کر دیتا ہے آپ کو، یہاں سے گھما دیتا ہے، لے کر کہیں اور چلا جاتا ہے، یا تو پھر آپ کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تو رہنے دیں، اس کو کیا فائدہ سیکھ کر۔ تو یہ سارے وسوسے کہاں سے؟ علم کی وجہ سے، علم نہ سیکھنے کی وجہ سے شیطان اور ہمارا مقابلہ، یعنی شیطان کی جال میں وہ پھنس جاتا ہے جو علم سیکھتا نہیں، اس کے پاس وقت نہیں، اور شیطان کی جال سے وہ نکل جاتا ہے جو علم کے لیے اپنا وقت مقرر کرتا ہے، نکالتا ہے۔ اچھا، تیسرا سوال یہ تھا کہ عقیدے کے کتنے نام ہیں، ہم نے آپ کو پڑھا تھے، اور بھی نام، بہت سارے نام ہیں عقیدے کے، عقیدہ، عقیدہ توحید، عقیدہ منہج، اصول دین، فقہ اکبر، السنہ، یعنی اور بھی ڈھیر سارے نام آتے ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، یہ سب سے ضروری چیز ہے۔ یعنی مختلف نام ہے، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ناموں کو چھوڑے، عمل کو پکڑے کہ کرنا کیا ہے، عقیدہ کہتے ہیں کس کو ہے، یہ جانتے ہیں، کیسا کرے عقیدہ، یہ عمل کرے، سے یہ عمل کرنے سے یہ عقیدہ ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ہم سیکھیں گے۔ چوتھا سوال تھا کہ انبیاء کی سب سے پہلی دعوت کس چیز کی تھی؟ عقیدہ توحید کی۔ ہر نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تک، ہر ایک نبی کی سب سے پہلی دعوت توحید کی تھی، صحیح عقیدہ سکھلانا، یہ ان کا تھا۔ پانچواں سوال یہ تھا کہ علم کے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے صبر کرنا ہے ہمیں، پھر ہمت دکھانی ہے، اور استقامت کرنا ہے، پھر محنت کرنا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا فرق ہمت اور محنت میں۔ ہمت ایک ہی بار آتی ہے، یعنی اگر آپ سے کسی نے کہا کہ جاؤ شیر سے لڑ لو، ہمت لگا دیتے ہیں، بس ایک بار لڑ لیتے ہیں اس کے بعد، لیکن اگر ہر روز کہیں بھائی آپ کو ہر روز شیر سے جا کے دنگل لڑنی ہے، اس کو کہتے ہیں محنت۔ تو اس کے لیے آپ کو محنت، پروفیشنل بننا پڑے گا، ٹرین ہونا پڑے گا۔ ہمت تو ایک بار دکھا لیتا ہے، شیر آتا ہے مار کے بھگاتا ہے، اگر روز آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو محنت کرتے ہیں، گھر کے ڈور لاک کرتے ہیں، گھر کو سیل کرتے ہیں، گھر کے باہر گن مین کو بٹھاتے ہیں، پولیس کو بلاتے ہیں، یہ سارا سب کچھ ہے، اس کو کہتے ہیں محنت۔ تو سب سے پہلے ہمیں صبر بھی رکھنا ہے، صبر بھی کرنا ہے، ہمت بھی رکھنی ہے، استقامت بھی، اور اس کے پیچھے محنت، اپنا وقت نکالنا ہے۔ چھٹا سوال یہ تھا کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب سے زیادہ اہم سوال ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ہے، عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ عربی کا الفاظ ہے، یہ عقد سے بنا ہے، عقد کے معنی گرہ، یعنی گرہ کو مضبوط کرنا یا کروانا، یا کسی طرح سے کوئی مضبوطی چیز ہے، یعنی اس بات پر میرا یہ عقیدہ ہے، اس بات پر میرا دل، میرا ضمیر مضبوط ہے، اس بات پر میرا دل، اس بات پر میرے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس بات پر میرا دل گواہی دیتا ہے، یہ بالکل صحیح عقیدہ ہے اس بات پر۔ یعنی آپ کو میں نے کوئی بات بتائی تھی کہ الرحمن علی العرش استویٰ والی، لیکن اس کے علاوہ بعض وقت غلط عقیدے کی وجہ سے غلط دل میں مضبوطی جمع کر لیتے ہیں، دل اور ضمیر اس پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ بات سچ ہے، غلط بات کو سچ کہتا ہے، پھر اس کا عقیدہ غلط ہے، یعنی غلط بات کو صحیح صحیح کہہ دیتا ہے۔ صحیح عقیدہ غلط عقیدہ کیسا چیک کریں؟ علم سے، علم سیکھیں، کہاں؟ قرآن و احادیث میں، ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ عقیدہ فیصلوں کا نام ہے، یعنی انسان اپنے کانوں سے سنتا ہے، سمجھتا ہے، پھر اپنی عقل سے پرکھتا ہے۔ یعنی اگر پرکھنے کے لیے کیا ہے ہمارے میاں، میزان میں چیک کرنے کے لیے، میجرمنٹ کرنے کے لیے کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ دنیا کے فیصلے آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے فیصلوں میں تو ہم چاہے گھر لینا ہو یا پھر کوئی پراپرٹی خریدنی ہو یا کار خریدنی ہو، اوپر سے نیچے سب چیز تلاش کرتے ہیں، اس کا پیپرس، اس کا انجن، اس کے ٹائر، اس کے سیٹ، اس کے اسٹیئرنگ، آئل، سب چیز یہ پرکھتے ہیں ہم اپنی، یعنی کانوں سے سنتے بھی ہے تعریف گاڑی کی، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہاں یہ اچھی گاڑی ہوگی، اچھی کلومیٹرز والی، انجن، سلنڈر، یہ سارا سب کچھ، پیٹرول، مائلیج بھی اچھا سب کچھ ہے، پھر پرکھتے بھی جا کے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح دنیا کے معاملے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا فیصلہ کیسا ہونا چاہیے دنیا میں،
اور آخرت میں کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں پرکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ جب انسان صحیح فیصلہ کر لیتا ہے، جب صحیح فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے، تو جب اس کا فیصلے کی جو فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ عمل کرتا ہے، اس میں کسی کی طاقت نہیں کہ اس کا فیصلہ بدل سکے۔ یعنی اس کے دل میں اگر اس نے فیصلہ ٹھان لیا کہ میں اس کو طلاق دوں گا، ختم، اس کے بعد یعنی سمجھانے کے لیے کہ میں اسے طلاق دوں گا، جب دل میں آ گیا تو بس اس کو کوئی بھی کچھ نہیں کہہ دے کہ بس خلاص میں نے طلاق دے دیا، کوئی بھی کتنا بھی کہہ دے کہ شک میں وہ لڑکی اچھی ہے، آپ کی زوجہ اچھی ہے، یہ سارا سب کچھ نیکی اس کو بتایا، لیکن اس کے دل میں ایک بیٹھ گیا کہ بس یہ میرے یہ عقیدہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے میرا کہ کچھ بھی ہو مجھے طلاق دینی۔ لیکن اگر فیصلہ اگر غلط ہے، یعنی غلطی اگر مرد کی ہے، تو پھر وہ بات الگ ہے، دونوں کی غلطی الگ، ایک الگ چیز ہے، لیکن غلطی مرد کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ طلاق میں اس کو دوں، تو یہ بالکل غلط بات ہے، یعنی لا علمی کی وجہ سے یہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اب عقیدہ کیسا رکھنا چاہیے، ہم نے مثال بھی دی تھی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، کہ جب ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کہ آپ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان پر یا زمین پر نہیں معلوم، تو پھر کیا کہا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے، کہا کہ وہ شخص کافر ہے۔ وہ شخص کافر ہے کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے رب کے بارے میں پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے وجود کے ساتھ آسمانی دنیا پر یعنی عرش کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ کہتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کافر ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ پھر ساتواں سوال یہ تھا کہ بگ بینگ تھیوری، جو بگ بینگ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا بعد میں، اس کے بارے میں ہمارا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہم کہیں گے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ اللہ زمین و آسمان پھٹے، جو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا۔ انسان پہلے بندر تھا تو وہ خود اس کا جاہل عقل ہے، وہ خود بندر تھا جو خود کہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ انسان سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ یہ باتیں جھوٹی ہے، جو اسکول میں پڑھاتے ہیں وہ ایک بس لیکچر ٹائپ ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھے کہ ان کو ایک کان سے سنے ایک کان سے چھوڑے ختم، اس کو نکالے، لیکن اس بات پر یقین رکھنا کہ انسان پہلے بندر تھا بعد میں یہ ہوا، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہم بندر کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان بنایا، بندر نہیں۔ اللہ فرماتا نہیں قرآن مجید سورہ بقرہ میں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے انسان کی تخلیق اللہ نے کی، پھر اس کے بعد اب اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان بنایا، لیکن اب ہم انسان کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے خلاف جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کس بارے میں کیسے ہم بات کریں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بات آپ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ عقیدہ سب سے ضروری قیمتی ہے، اور اس عقیدے میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور دل میں مضبوطی اور دل گواہی دینا، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سکھایا تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ہمارا عقیدہ غلط ہے۔ اب ہم جو کتاب پڑھنے والے ہیں، جو استاد محترم ہمارے جو ہمیں پڑھائی تھی، اس میں سوال اور جواب کے سلسلے میں، یعنی سب سے پہلے کوشچن اور اس کے نیچے آنسر، انشاءاللہ ہم اسے آرام سے پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، اور جس طرح ہم اسکول کی طرف جاتے ہیں، وہ سیلیبس لیتے ہیں، لگاتار پڑھتے ہیں، کچھ یاد کرتے ہیں، کچھ رٹے لگاتے ہیں، کچھ گھول کے پی جاتے ہیں، سارا سب کچھ، لیکن یہ سیلیبس دنیا کا سیلیبس ہے، اس سے سب سے زیادہ، اس سے بڑا قیمتی سیلیبس ہمارے لیے جو ہے سیکھنا، یہ اس عقیدے کا علم ہے، اور دوسرے بھی علم ہے، لیکن سب سے ضروری چیز یہ عقیدے کا علم ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ اس سیلیبس پر ہمارا فیصلہ ہوگا کیا ہم جنت میں جائیں گے یا پھر ہم جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھے دنیاوی سیلیبس کا فائدہ کچھ حد تک ہے، یعنی آپ دیکھیں زندگی، آپ 10 سال کے ہوتے ہیں یا 14 سال میں آپ ایس ایس سی سے فارغ ہو جاتے ہیں، یا پھر دوسرے پڑھائی انٹرمیڈیٹ سے فارغ ہو جاتے ہیں، یا پھر کالج پڑھ لیتے ہیں 15-20 سال 18 سال، یہ ٹیمپرری ہے، لیکن دین کا علم ہم جب سیکھتے ہیں اس کا بہت فائدہ ہے، بہت زیادہ۔ جب بھی آپ علم سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ بات آپ یاد رکھیں، میں نے کئی بار بھی پہلے بتایا، لیکن آپ بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ علم سیکھنے کے لیے اپنی کتاب کھولتے ہیں یا موبائل کھولتے ہیں یا کوئی مجالس میں جاتے ہیں، سب سے پہلے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں اور آپ کے بغل میں آپ کے سائڈ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ علم سیکھتے رہتے ہیں آپ کے پاس فرشتے بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اس وقت آپ کے میرے قریب میں، جب بھی آپ علم سیکھنے کے لیے بیٹھیں یہ بات یاد رکھیں فرشتے آپ کے سائڈ میں بیٹھے ہیں۔
آپ یہ نہ سوچیں کہ میں عورت ہوں میرے بغل میں کیسے بیٹھے، میں بچہ ہوں میرے بغل میں کیسے بیٹھے، میں عورت ہوں میرے بغل میں کیسے بیٹھے۔ آپ یہ فکر نہ کریں، یہ اللہ کی مرضی سے بیٹھے، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ فرشتے آتے ہیں اللہ کی رحمتیں لے کر اور آپ کے بغل میں بیٹھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے پر بچھاتے بچھاتے آسمانوں تک لے کر چلے جاتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برستے رہتی ہیں۔ یہ ہے دینی علم مجالس میں، مجلس محفلوں میں بیٹھنے کا۔ یہاں علم سیکھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھ لیں، دنیا اور آخرت، دنیا کا علم اور شریعت کا علم میں کتنا فرق۔ جب فرشتے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، جب ہم یہ کزوم کی کلاس یا پھر اور کوئی مجالس یا پھر ہم بیٹھ بند کر دیتے ہیں، فرشتے یہاں سے فوراً نکل جاتے ہیں، فوراً نکل کر اللہ کے پاس حاضر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں آج کہاں گئے تھے؟ اللہ کہے گا فلاں فلاں بندہ میں حیدرآباد میں تھا وہاں پر گیا، فلاں فلاں بندہ مہارک میں تھا میں وہاں پر گیا، فلاں فلاں بندہ پاکستان میں اسلام آباد میں تھا میں وہاں پر گیا۔ اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے وہاں کیا کر رہے تھے؟ اللہ وہ علم سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم علم سیکھنے بیٹھتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، درخت کے اندر، زمین کے اندر کے جو کیٹے چیٹیاں ہیں، جو مخلوق ہے وہ اللہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ زمین و آسمان کے بیچ کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، آسمانوں کے اوپر کی جو مخلوق ہے وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں علم سیکھنے کے لیے ہمارا وقت کہاں پر ہے؟ دنیا کا علم ضروری ہے یا پھر آخرت کا؟ یعنی دنیا کی دیکھیں کہ ہم دیکھیں کہ کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا دین کا علم سیکھنے کا، گھر میں بیٹھے بیٹھے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی بندے کو اگر وی آئی پی بن جائے، ٹی وی پہ آنے کا، انٹرویو کا موقع مل جائے، یا کتنی سوچ ووچ، کتنا سوٹ بوٹ یعنی اپنے آپ کو تیاری کرتا ہے، یہ سب دنیا کے لیے، دنیا کے علم کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے لیے۔ لیکن دیکھیے کہ پھر جب آپ دینی علم سیکھتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم سیکھتے ہو، پڑھتے ہو، رب کائنات جو ہمارا خالق ہے اس کے پاس آپ کا نام لکھا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ وہ میرا اللہ، تیرا وہ بندہ، تیری بندی علم سیکھ رہے تھے۔ کتنے خوش نصیب شخص ہم ہیں بھائی بہن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے نام سن رہا ہے، یعنی میرا نام، آپ کا نام سن رہا ہے۔ جتنے آپ آف لائن میں سنتے ہو یا جو آن لائن میں بھی بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب فرشتے اٹھ کر جائیں گے یہاں سے، وہاں جا کر آپ کا نام بتائیں گے کہ اللہ تیرا بندہ تیری خاطر اپنا تمام وقت چھوڑ کر علم سیکھ رہا تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ فائدہ کہاں سے ملے گا؟ دینی علم سیکھنے سے۔ الگ بات ہے کہ ہم کبھی موقع ملے گا تو اس پہ اور بھی باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں ہیں جو ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ بنا تاخیر کے ہم آج کی جو کلاس ہے اس کی ترتیب کرتے ہیں کہ یہ کتاب سب سے پہلے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کتاب عربی میں ہے، لیکن اس کا جو ترجمہ ہے ہمارے شیخ استاد محترم نے، ڈاکٹر محبوب ابو عاصم نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ عقیدے کی والی جو کتاب ہے اس کے 100 سوال ہیں، اس کو شیخ نے ترجمہ کیا، ترجمہ کر کر اس کو اردو میں پھر انگلش میں بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں نے شیخ سے کتاب 2 بار پڑھی، ابھی تیسری بار پڑھتا ہوں، ابھی آج بھی جا کر، یعنی تقریباً میں نے شیخ سے یہ کلاس 2 بار پڑھی۔ اور پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دن، ایک ہفتہ، تقریباً میں نے 8 مہینے یہ کتاب پڑھی شیخ سے، یعنی بہت ڈیٹیل میں، بہت آرام سے۔ تو اب آپ سوچیں کہ آپ کتنے بار، یعنی میں نے پہلی کتاب یہیں بحرین میں جب شروعات میں تقریباً 2014 یا 15 میں نے شیخ سے سیکھی، پھر اس کے بعد پھر کرونا سے پہلے، یعنی پھر ابھی پھر دوبارہ سے شیخ میں اس کتاب کی پھر سے پڑھتا ہوں اور مزہ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر تقریباً 7-8 مہینے میں یہ کتاب، اسی کتاب پر چلتے ہیں ہم۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ عقیدہ سکھائے جو اپنے تمام انبیاء کو سکھایا، اور وہ عقیدہ سکھائے جو صحابہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم سے فائدہ اٹھانے والا بنا، آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پیغام ہم دوسروں تک پہنچانے والا بنا، آمین یا رب العالمین۔ اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء اکرام نے پہنچائے، اسی طرح ہم بھی پہنچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی مغفرت کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شفا دے، شیطان کے شر سے بچائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ کتاب توحید کا جو سب سے پہلا سوال ہے کہ توحید کے معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، سب سے پہلے اس کو جان لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے ہم آرام سے انشاءاللہ کتاب کو پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ جلدی جلدی پڑھے اور بالکل ختم ہو جائے، اور کتاب آپ چاہیں تو ایک ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں کہ جب ہمارے پاس اتنا سارا وقت ہے تو پھر ہم کیوں اپنا ٹائم ضائع کریں۔ ہم آرام سے پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جس طرح طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، رمضان کے مسائل ہم نے آرام سے پڑھے، اس کو بھی آرام سے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں لمبی زندگی دے، وہ زندگی دے جو تو راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو
توحید کی تعریف، ٹھیک ہے، توحید کی تعریف کیا ہے، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے؟ توحید کا معنی مفہوم، جس کے معنی کسی چیز کو ایک ماننا، ایک ایکتا کرنا، یعنی توحید کا لغوی معنی لغت عربیہ میں واحد یوحد فعال سے مصدر ہے، یعنی جس کا معنی کسی چیز کو ایکتا یا ایک قرار دینا۔ توحید کا اصطلاحی تعریف مکمل ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات میں ایکتا، اکیلا ماننا۔ چنانچہ توحید اس بات کا علم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ یعنی توحید کے معنی شہادتین، یعنی شہادت سب سے پہلے کون سی؟ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی برحق عبادت کے لائق نہیں، تمام باطل ہیں، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بندے رسول ہیں۔ یعنی توحید کے معنی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول۔ اب آپ دیکھ لیں، یعنی توحید کا اصطلاحی تعریف کا معنی یہ ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھا جائے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہوں، یعنی کوئی ہندو سوال کرے یا کوئی کرسچن سوال کرے یا کوئی اور سوال کرے، سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، تو آپ سے اگر سوال کر لے کہ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہوں، آپ کہتے ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ یعنی جیسا مکہ کے جو مشرک تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا حسب و نسب تو بتلاؤ۔ انہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، نعوذ باللہ، جس طرح ہندو لوگوں کا رب ہے، مجوسیوں کو وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، کوئی بت کی عبادت جس طرح مشرک کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے بارے میں بتاؤ تو آپ کا رب کون ہے، آپ کے رب کی طاقتیں کیا ہے، آپ کا رب کیا کر سکتا ہے، کیا چیز ہے آپ کے رب کے پاس، یعنی اپنے رب کے بارے میں بتائیں۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا اور ہمیں بھی سکھلایا۔ جب ہم سے بھی کوئی پوچھے تو ہم وہی جواب دیں جو اللہ نے ہمیں سکھلایا۔ کون سا جواب؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب سے آسان، سب سے ایزی جواب یہی ہے کہ اگر اس کا ایک تھوڑا ترجمے پہ بھی ہم غور کر لیں کہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم نماز میں تو پڑھ لیتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کیا کبھی ہم غور بھی کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جس ذات پاک کا آپ نام لے رہے ہو، اللہ جس کا نام ہے وہ ایک ہے۔ احد کا مطلب ایک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے۔ اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ ہم آپ ترجمے میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ گوگل پہ بھی چیک کر لیں کہ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن اس کا معنی سمجھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ذات پاک ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کا نام ہی اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ احد ہے۔ احد کا مطلب ایک، اکیلا، اور احد صرف اللہ کو کہہ سکتے ہیں۔ احد اشرا یعنی عربی میں احد کو دوسرے سے جوڑتے وہ الگ بات ہے، لیکن احد کا جو نام آتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے، دوسرے کسی کے لیے نہیں۔ اللہ الصمد کا معنی معبود برحق نہیں، یعنی بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ اس کا مفہومی ترجمہ، یہ آپ دیکھ لیں جس طرح آپ گوگل پہ دیکھ لیں یا پھر عام زبانوں میں، لیکن صمد کا جو معنی ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس طرح جو صمد آخری کا جو الفاظ آتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور نہ ہی کسی کو اس کی ضرورت ہے، نہ فرشتوں کی مدد اس کو چاہیے، نہ انسانوں کی مدد چاہیے، نہ جنوں کی مدد چاہیے، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ایک اور معنی ہے صمد کا، وہ بھی اگر آپ نے دماغ میں رکھیں کہ جو سب سے اوپر ہے، جس کا کبھی زوال ہی نہیں آئے گا، یعنی وہ سب سے اوپر ہے، زوال یعنی کبھی وہ نیچے ہی نہیں آئے گا، کبھی نیچے اس کی کوئی چیز اس کی نیچے، یعنی وہ پامال عزت مابال ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں اس کے ساتھ، وہ نیچے آنے والا ہی نہیں ہے۔ جو کبھی، یعنی اگر سب سے پہلے ایک معنی، اس کے معنی یہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اوپر رہنے والا، یعنی سب سے اوپر، یعنی سب کے اوپر، سب سے اوپر، یہ صمد کا ایک معنی۔ اور یہ ہے کہ جو ہمیں کبھی مرے گا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور کوئی اس کا وارث نہیں۔ صمد کے معنی یاد رکھیں، اور نہ کبھی وہ بھولے گا اور نہ کبھی بھول جائے گا، نہ جس میں کوئی عیب ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی عافیت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے گی۔ یعنی صمد کے معنی میں اور بھی چیزیں ہیں
یعنی اگر یہ دیکھا جائے کہ سمت کے معنی میں کہ ہر لحاظ سے کوئی نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، یعنی دیکھیں کہ اگر سمت کے معنی میں وہ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ کر سکتا ہے نہ کوئی نقصان، یعنی تمام چیزیں سمت کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد آتا ہے، یعنی سب سے اوپر، ہمیشہ زندہ رہنے والا، نہ کوئی اس کا وارث، نہ کبھی وہ بھولنے والا، نہ اس میں کوئی عیب، نہ کوئی اس کے اوپر عافیت آئے گی، نہ اس پر کوئی تکلیف آئے گی، نہ اس پر کوئی غالب آئے گا، نہ کوئی اسے فائدہ پہنچ سکتا ہے اور نہ کوئی اسے نقصان، یہ تمام چیزیں ہیں اس میں۔ اگر ہم یہ نماز میں یاد کر لیں، اگر سوچیں تو سوچیں کہاں سے ہم کہاں چلے جائیں گے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں، نہ اسے کسی نے جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم، یہ بات یاد رکھنا ہے ہمیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، یعنی نہ وہ کسی کی جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی اولاد ہے، اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے بس۔ ہمارا عقیدہ اس پر کیسا ہونا چاہیے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے مختلف عقیدے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہمارا عقیدہ کیسا ہے، یعنی ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، میں اپنے قریبی مثال دیتا ہوں، آپ کے پاس تو ڈھیر پڑے ہیں، ان گنت، ٹوٹل انکاؤنٹیبل ہے آپ کے پاس۔ اگر میں میری آفس کی مثال دوں، ہمارے آفس میں 25 دسمبر کو کیک کٹ کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں کہ کرسمس کا کیا کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہیپی کرسمس، مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ ان میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں، وہ شامل ہونے کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں، وہ ہیپی کرسمس کہتے ہیں تو یہ بھی نعوذ باللہ ہیپی کرسمس کہتے ہیں، ان کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر یہ جب کرسچن کے ساتھ باری آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہندو کی عید آتی ہے۔ اگر کوئی ہندو کی عید آتی ہے عید تو کیا کرتے ہیں، آفس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، پوجا تو نہیں ہوتی یہاں پر، پوجا کا سسٹم تو نہیں ہے، لیکن وہ پوجا اپنے گھر سے کر آتے ہیں، اور پھر جب آنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر عید، یعنی ان کی جو عید ہوتی ہے وہ کرتے ہیں۔ ان میں مسلمان بھی شمار ہو جاتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ان کے تعاون کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی پلیٹیں دھوتے ہیں، یعنی ان کے ٹینٹ لگانے میں، یعنی سارا سب کچھ مسلمان بھرپور اس میں حصہ لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ جھوٹا عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، یعنی جھوٹی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اکیلا سمجھتے ہیں، ایک سمجھتے ہیں۔ یعنی جب گفٹ کی باری آتی ہے، گفٹ دینے لینے، تو یہ آپس میں اچھے سے لفٹ، یا چاہے وہ کرسچن کے ساتھ ہو چاہے ہندو کے ساتھ ہو، آپس میں گفٹ بھی لیتے ہیں، گفٹ بھی دیتے ہیں۔ وہ ان کو خوشیوں کی ان کو عید، یعنی ہیپی عید، ہیپی کرسمس، ہیپی پونگل، ہیپی یعنی ڈھیر ساری خوشیوں کی ان کو دیتے ہیں، اور یہ ان کے پاس سے خوشیوں کی جو مبارکباد ہے وہ لیتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے لیتے ہیں دیتے ہیں۔ اور جب باری میری آتی ہے تو آپ دیکھیں ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، میں مثال سمجھا رہا ہوں دینے کے لیے آپ کو۔ جب وہ گفٹ کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، کسی مسلمان کو پکڑتے ہیں یا پھر خود آتے ہیں، ٹیم بنا کر آ کر لا کے مجھے دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ آتے ہیں، کبھی پرساد کا لڈو یا پھر کوئی کرسمس کا کیک یا پھر گفٹ، ایسے کچھ چیزیں لے کر وہ آتے ہیں۔ جب وہ میرے پاس آتے ہیں، یعنی میرے ٹیبل پر، میں کہتا ہوں آئی ایم مسلم، میں سیدھا کلیئر کہتا ہوں آئی ایم مسلم، آئی ایم ناٹ بلیو ان آئیڈیلز اینڈ آئی ایم ناٹ بلیو عیسیٰ سن آف اللہ، عیسیٰ از دا سن آف میری، اور کلیئر کر دیتا ہوں کہ آئیڈیل ورشپ حرام اینڈ ناٹ ایکسیپٹیبل ان آور ریلیجن، آئی ایم مسلم، وی آر مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں جسٹ فن کے لیے، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہو جو آپ عقیدہ رکھتے ہو، ہم بھی یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن بس ہم خوشی منا رہے ہیں، بس خالی ان کا ساتھ دے رہے ہیں آفس میں اس طرح سے۔ میں کہتا ہوں، اور میں بالکل صاف صاف کہتا ہوں ان کو، بالکل دو ٹوک، کہ تم مستی کے لیے، یعنی مستی کے لیے اللہ اس کے قرآن کو چھوڑ کر اس کے خلاف جا کر یہ کام کرتے ہو، تو وہ چپ چاپ چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی نہیں کرتے ہو، اللہ اس کے قرآن کے خلاف جاتے ہو، یعنی کرسمس کا کیک، ہندوؤں کی عید میں شمار ہونا، اور ان کے حتیٰ کے اسٹیٹس ان پہ بھی رکھتے ہیں، سارا سب کچھ۔ یعنی اب میں نے آفس جو بوائے ہے میرا، میں نے اس کو ایک دو بار ڈانٹ دیا، میں نے بولا ڈونٹ برنگ مائی ٹیبل دس ون،
میں نے بولا اس کی ہمت ہی نہیں ہے میرے پاس لانے کی، تو دو جو مسلمان ہیں دوسرے وہ لے کر آتے میرے پاس۔ واللہ اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم، میں نے نہ آج تک یہ جو میرے آفس میں ہے، نہ کوئی ہندو کو میں نے ان کو کبھی کوئی عید کی پروگرام دیا، حتیٰ کہ وہ مجھے کہتے ہیں عید مبارک فیاض، رمضان مبارک، عید الاضحیٰ مبارک، میں سے میسیج ڈالتے ہیں، لیکن میں نے آج تک ریکارڈ ہے، میں نے نہ کسی ہندو کو ان کو دیا، اور حتیٰ کہ جو مسلمان ہیں وہ مجھے یہ عید مبارک ڈالتے ہیں، میں ان کو ریپلائی نہیں کرتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے؟ عقیدے میں ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ کوئی بت ہے، نہ اس کے جیسا کوئی ہے، نہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے، وہ اکیلا ہے، وہ احد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے رشتہ دار ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے چاہے ہماری نوکری جائے، چاہے ہماری جان جائے، چاہے ہم ہمارے دو ٹکڑے کر دیں، چاہے ہماری ٹکڑے بوٹی بوٹی کر دے، لیکن ہمارے عقیدے میں کمپرومائز کبھی نہیں کر رہے۔ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے کہ جو اللہ اس کے رسول کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب دین اسلام لوگ قبول کر لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو زمین میں آدھا گاڑ دیتے ہیں، آرے سے ان کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا مضبوط کہ چاہے آرا بھی ہم پر کام نہ کرے، ہمارے جسم پر آرے کی تکلیفیں اتنی برداشت ہم کر لیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر آیا، مریم علیہ السلام سے ملا اور اولاد پیدا کی، نعوذ باللہ، اس کے لیے تو ہم اپنی جان لگا دیں گے، مٹا دیں گے اپنے آپ کو، یعنی اس سے پہلے ہم بہرے ہو جائیں گے، یعنی کوئی ایسی چیز اپنے کان میں ڈالیں گے سننے سے پہلے کہ اللہ نے اولاد جنی، نعوذ باللہ۔ اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلا ہے، وہ احد ہے، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کے رشتہ دار ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی ٹھیک نہ ہی جیسا کوئی ہے اور نہ اس کے جیسا کوئی تھا، یعنی ولم یکن لہ کفوا احد میں دو آتے ہیں، نہ کوئی اس جیسا، نہ اس جیسا تھا، یعنی نہ اس جیسا کوئی ہے، نہ کوئی رہے گا۔ احد کے بارے میں یہ بھی ہے جو آخر میں آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، احد کا اس کے برابر کوئی نہیں، یعنی کوئی اس جیسا نہیں۔ ہر چیز کائنات میں جو موجود ہے، کائنات کے بالکل باہر ہے، کائنات کے اندر ہو یا باہر ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کے برابر نہیں، اللہ کے جیسی نہیں، نعوذ باللہ، نہ کوئی چیز ہے۔ پھر بھی لوگ دوسرے لوگوں کو رب قرار دیتے ہیں، اللہ کے مقابلے لے کر آ جاتے ہیں، کوئی تو انسان کو لے کر آتا ہے، کوئی جن کو لے کر آتا ہے، کوئی نیک لوگوں کو لے کر آتا ہے۔ تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اگر دیکھیں آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوائے کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ وہاں اس جگہ چلا جائے جہاں لوگ منت مانگنے سے اولاد ہو جاتی ہے۔ یہ عقیدہ، پھر اس میں اگر یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بیمار تکلیف مصیبت میں کہ اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن دیکھیں کہ آپ وہ جگہ جائے، منت کرے، بیماری تکلیف پریشانی ہر چیز دور ہو جائے گی۔ یہ کیسا عقیدہ؟ یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے خود قرآن مجید میں کہ کسی کے پاس ایسی طاقت نہیں، لیسا کمثلی شیء، نہ اولاد دینے، نہ صحت دینے، نہ بیماری کو دور کرنے، دنیا میں بڑھنے کے لیے، گرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ تمام طاقتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، لیسا کمثلی شیء۔ اللہ فرماتا ہے خود بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کے لیے مناسب ہی نہیں تھا، اور بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ کیا کہتا اللہ کہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ جھٹلانے کا مطلب وہ سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہے، جس طرح پہلے تھا۔ اور پھر گالی دینے سے مراد وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولاد قرار دینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لیے گالی قرار دینا، اس کے برابر ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ اخلاص جو سورہ اخلاص ہے، ایک ایک لفظ میں کتنی بڑی سوچ و فکر کی بات ہے، ایک ایک حرف میں، ایک ایک ورڈ میں پوری کی پوری سورہ اخلاق اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروا دیتی ہے۔ اگر ہم واقعی اس کو سمجھیں
اور سمجھ کر پڑھے اور اسے یاد رکھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری محبت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، ہمارا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ دیکھیں کوئی اگر چیز ہے، کبھی بیمار ہونے والی نہیں ہے، نہ کبھی مرنے والی ہے، نہ کبھی اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، نہ کوئی اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو جب ہماری محبت اور بڑھے گی، جب ہمیں جانیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، ہمارے رب کی طاقتیں کیا ہیں، بے شمار طاقتیں ہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنا مٹانا، سورج کو بنانا مٹانا، آسمان کو، زمین و آسمان کی مخلوق جتنی ہے سب کو پیدا کرنا، سب کو مارنا، کائنات میں جو کوئی چیز ہے اسے وہ زندہ بھی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، پھر زندہ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عقیدہ ایسا ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے لیے دنیا میں سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، پھر اس کے بعد ہمارا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ عقیدے کا جو دوسرا سوال ہے، عقیدہ توحید میں دنیا آخرت میں کیا فائدے ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی کلاس ملیں گے۔ دو پہلا سوال میں ہمارا ماشاءاللہ بہت سارا وقت نکل گیا، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا سیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا اس پر عقیدہ مضبوط ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس پر راضی، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم پر راضی ہو جائے، اور اللہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں، اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، نہ تیرے سوا کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی تیرے سوا بیماری دور کرنے والا ہے۔ اب جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر یہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو ان کا عقیدہ ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔